سورہ بقرہ کی پہلی چند آیات ہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتا ہے تو عام طور پر اکثریت غافل ہو کر کہتے ہیں ہماری محنت ہے، ہماری کمائی ہے، ہم نے کمایا ہے، ہم جہاں مرضی خرچ کریں، ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلی ہی صفحے پر اس ابہام کو دور فرمایا کہ میرے بندے یہ تیرے اللہ نے تجھے دیا ہے، وَإِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہم نے تمہیں دیا پھر اس میں سے اللہ کہتا خرچ کرو، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ سبحان اللہ کہ وہ مال جو تمہیں اللہ نے دیا ہے تمہارے پاس امانت ہے، اسے اوروں پر خرچ کرو۔ پھر اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، نہ آدھے کی شرط لگائی، نہ تہائی کی شرط لگائی، نہ چوتھائی کی شرط لگائی، اتنا تھوڑا اور اس میں اتنی رعایت کہ ایک سال پیسہ فالتو پڑا رہے، ایک سال وہ خرچ نہ ہو، تو پھر اس میں سے اگر 1,00,000 ہے تو 2,500 غریب کو دے دے۔ کتنا تھوڑا ہے جی، اور 2,500 نکل جانے سے پچھلا سارا مال پاک ہو جاتا ہے، اور وہ 2,500 بچانے سے سارے کا سارا ناپاک ہو جاتا ہے۔ جیسے دودھ میں پیشاب کا قطرہ گرے تو سارا دودھ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو 1 کروڑ اگر 1 سال پڑا رہا ہے تو اس پہ صرف 2,50,000 روپے زکوٰۃ ہے۔ ہم سے پہلے بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 10% تھی، ان کے 1,00,000 پہ 10,000 زکوٰۃ تھی، 1 کروڑ پہ 10,00,000 زکوٰۃ تھی۔ ہمیں اتنا اللہ تعالیٰ نے لو لیول گراف دیا ہے کہ 1 کروڑ پر 2,50,000، 1,00,000 پہ 2,500۔ تو دکھ درد کی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے تو 100 میں 10 مل جاتے ہیں، لیکن جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ 1000 اکٹھے کروں تو ایک بھی زکوٰۃ دینے والا نہیں ملتا۔ صرف اگر زکوٰۃ کا اہتمام ہو جائے تو پورے ملک میں غربت ختم ہو جائے گی۔ کسی غریب کی بیٹی اس لیے نہیں بیٹھی رہے گی کہ شادی کرنے کے پیسے کوئی نہیں، کوئی مریض اس لیے نہیں بے قرار ہوگا کہ علاج کے پیسے کوئی نہیں، صرف مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کریں۔